بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ آج ہم آپ کو بڑی خبر گوادر سے وابستہ بتاتے ہیں، جو کہ جس کو پوری طرح ہمارا میڈیا نہ تو بتائی ہے انہوں نے، نہ ہی ایکسپلین کر چکے ہیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی اگر پریس ہو سکے تو کر دیں تاکہ آپ تک خبریں وقت پہ پہنچتی رہیں۔ گوادر پہ کل جو فیز 2 کا آغاز ہوا ہے، اٹ از اے لینڈ مارک۔ یہ 30 سالہ ایک ڈریم تھی جو کل پوری ہوئی ہے، جس کے راستے میں بہت سے روڑے اٹکائے گئے اور اس کے خلاف ملیٹنسی اور بہت سی اور واقعات، پوری بحری بیڑوں نے آ کے حملہ کرنے کی دھمکی دی، امریکن بحری بیڑے نے حملہ کرنے کی دھمکی دی، لیکن آج یہ بنا۔ مختصر سا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیک ڈراپ اور پھر اس خبر کی طرف آتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے رہیے۔ جنرل مشرف کے ساتھ چائنیز نے سی پیک ڈیسائیڈ کیا اور مشاورت کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ سی پیک پاکستان میں بنے گا، کہ اس وقت اس کو سی پیک کا نام نہیں تھا دیا جاتا، بٹ ایک لینڈ کا ٹریڈ روٹ کے طور پہ جو گوادر تک آپ کلمینیٹ ہو اور پھر آگے چلے۔ ظاہر ہے یہ سی پیک جو ہے یہ ون بیلٹ ون روڈ کا بعد میں جا کے سر چائنیز کو ہو سکتا ہے شاید اس وقت بھی کلیئر ہو، تو یہ سی پیک جو ہے یہ جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوا۔ اس سی پیک کا جو کراؤن جول ہے وہ گوادر ہے، تو سب سے پہلے گوادر بنانی شروع کر۔ $209 ملین کی انویسٹمنٹ کی چائنیز نے قرضہ دے کے، اور گوادر بننا شروع ہو گیا۔ جب گوادر بن گیا اور پورا نہیں بنا بٹ کافی حد تک ایک آدھ اس پہ وہ برتھ اور آگے کام چلنا شروع ہو گیا، آلموسٹ کمپلیشن کے مراحل میں پہنچ گیا، تو اور کام چلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے آ کے انیشیل انفراسٹرکچر تعمیر کر دیا، تو امریکنز کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں اگر ہم روک بھی لیں گے تو چائنا کو یہاں سے روکنا، اس وقت چائنا یہ سمجھ رہا تھا کہ اگلے 20 سال میں ہم سپر پاور بنیں گے، ابھی سپر پاور بننے کے قریب بھی نہیں تھا کہیں، لیکن انہوں نے آج کے دور کو، فیوچر کو پریمپٹ کر کے اور سمجھ کے تو انہوں نے یہ فیسلٹی بنانی شروع کی تھی، اور بی آر آئی اس وقت کنسیو کافی حد تک ہو چکا ہوا تھا۔ امریکنز آئے اور انہوں نے عریبین سی میں آ کے ایک بہت بڑی نیول ایکسرسائز کی، پورے اپنے ایک بحری بیڑے کے ساتھ، جس میں ایئر کرافٹ کیریئر اور کروز شپ، 2 ڈسٹرائر، فریگیٹس اور سب مرینز اور پیٹرول بوٹس اور ساتھ آئل ٹینکرز اور بہت سے فیسلٹیز، اور انہوں نے وہ کی ایکسرسائز۔ اور ایکسرسائز میں جو لینڈ کے ہدف تھے وہ گوادر اور کراچی اور پاکستان کے بیسز رکھے گئے۔ انٹیلیجنس نے جنرل مشرف کو جب یہ تو بڑی پریشانی ہوئی، جنرل مشرف فوراً جلدی سے گئے چائنا، بھاگے جا کے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں ہم؟ انہوں نے کہا واپس جائیں اور وہ کریں جو چین کہتا ہے، جو امریکہ کہتا ہے، کیونکہ ہم بھی وہی کرتے ہیں جو ہمیں امریکہ کہتا ہے، اور اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ سن 2012 کے بعد 13 میں ہم آئیں گے اور پھر دوبارہ اس کو دیکھیں گے، کیونکہ اس وقت ہم اپنا ملٹری مسل بھی فلیکس کرنا شروع کر دیں گے، تھوڑا فل فلیج ایسے نہیں جیسے اب شروع ہو گئے، تھوڑا شروع کر دیں گے ہم ملٹری مسل فلیکس کرنا۔ چنانچہ جنرل مشرف واپس آئے اور یہ بندرگاہ جو ہے یہ سنگاپور سنگٹیل کے حوالے کر دی گئی، جو کہ امریکہ کی فرنٹ کمپنی تھی، اور امریکن ٹھنڈے ہو کے واپس چلے گئے، اور ان سے ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ 9% پروفٹ پاکستان کو دیں گے اس کا صرف، اور ہونکی ڈوری سب کو چلنا۔ 2012 میں دوبارہ شدید ٹیررزم یہاں پہ ہو رہا تھا اور پاکستان اپنے لوئسٹ ایب سے گزر رہا تھا اس وقت، اور 2012 کے بعد میں کھلے لفظوں میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے اس نے ویدر کر لیا، اب پاکستان کو کوئی کچھ نہیں۔ اس کے بعد بھی ٹیررزم رہا، بٹ وہ ٹرف کو آپ ٹچ کر کے اوپر جب جانا شروع ہو جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ اب بخار پیک پہ جا کے اتر رہے تو آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ امریکن پریمیئر آئے اور ہیلی کاپٹر سے دکھایا بھی نواز شریف، لیکن پھر وہ بنا نہیں، یہ مانسیرا والی روڈ اور ساری وہ ریلوے بنانے کا وہ بنا نہیں اور کام نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب دوبارہ وہ ہوا یہ پریزیڈنٹ شی آئے، یہ والے جو اب میں پریزیڈنٹ، تو پھر دوبارہ دورے کا وہ پھر دھرنے ہو رہے تھے عمران خان کے، پھر 1 سال ڈیلے ہوا، پھر اس کے بعد وہ آئے اور یہ کک سٹارٹ کیا گیا، اور یہ جو منسیرا والی روڈ بن رہی تھی پہلے بھی آگے، اور اس پہ تیزی سے کام، اور سارا یہ کام شروع ہوا۔ چائنیز نے متبادل کے طور پہ
ایسٹرن کوریڈور کو بھی پہلے ڈیولپ کیا ہے، جو موٹر ویز سے جوڑا ہے پاکستان، کیونکہ یہ تو ڈیولپڈ تھا آلریڈی کافی حد تک، لاہور والی بنی ہوئی تھی، فیصل آباد والی موٹر وے بنی ہوئی تھی، کراچی کی سپر ہائی وے تھی، یہ جو سکھر اور یہ بعد کی موٹر ویز جوڑی گئی ہیں، اور یہ بعد میں ہوا ہے یہ معاملہ سارا تو ایکسکیوز می، تو وہ آگے سلسلہ چلنا، اور کراچی میں انہوں نے کافی ساری برتھس بھی بنائی ہیں۔ تاج حیدر جو کہ پیپلز پارٹی کے رکن ہیں، انہوں نے جو کمیٹی تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی جو سی پے کی، اس میں کہا بھی کہ ویسٹرن کوریڈور پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ایسٹرن پہ ہو رہا ہے کام، تو یہ بڑا کنسرن ہے، انہوں نے کہا بھی، اور اس کو انہوں نے دیکھا بھی، اس کو کمیٹی نے سفارشات بھی پیش ہوئیں، بٹ ڈوسائل رہ کے یہ کام کرتے رہے اس کے اوپر، یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ تو موٹر ویز ہیں اور پاپولیشن ہے سارا، کیونکہ ایسٹ آف انڈس ساری پاپولیشن ہے، سارے بڑے شہر جو ہیں وہ ایسٹ آف انڈس ہیں، لاہور، کراچی، سارا سینٹرل پنجاب، سیالکوٹ، گوجرانوالا، پھر آگے حیدرآباد وغیرہ سب ایسٹ آف ریور انڈس ہے، تو موٹر ویز بن گئی، اور کراچی میں کچھ برتھ شروع ہو گئی، اور اس پہ کچھ کام اس پہ کچھ فریٹ آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا اور آگے معاملہ ہوا، چائنیز نے کہا کہ نو اٹس دا ٹائم کہ نو ڈو، تو پاکستان نے وہ گوادر کی بندرگاہ جو سنگاپور کو دی تھی واپس لے لی، اور چائنیز کو بلا لی اور کمپنی کو دی، اسی لیے 9% پروفٹ ان کے ساتھ بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ ان کو 9% پہ دیا گیا تھا، تو اٹ واز سارٹ آف این انٹرنیشنل بڈنگ، تو اسی کے اوپر چائنیز کو بھی دیا گیا، اور جس پہ اعتراضات بھی ہوئے، بٹ دس از دی ریزن کہ ان کو بھی 9% پروفٹ وہ دیں گے پاکستان کو، اور وہ آگے اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ اب وہ گوادر جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے بندرگاہ، اور فیز 2 میں ایک تو بیچ میں جو ہائی ویز کچھ بننی تھی جو جیٹی کو ملائیں گی مین سے، اور انڈسٹریل زون وغیرہ آگے، ڈی سیلینیشن پلانٹ کا آگے، دوسرا ہے کہ انڈسٹری لگنا اس کے اوپر شروع ہوگی، اور یہاں سے، اور آلریڈی افغانستان کے لیے کچھ کنسائنمنٹ فوڈ کی جا چکی ہیں، اور باقی بھی شروع ہوگا۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ کا جو فلیگ شپ پروگرام تھا، وچ از سی پیک، وچ از امنگ دا 6 کوریڈورس، دنیا بھر میں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، BRI، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو خشکی پہ ہے اسے بیلٹ کہتے ہیں، اور جو سمندر میں ہے اسے روڈ کہتے ہیں، میرین روڈ، تو میرین روڈ کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے 8 سب مرینز بھی دیے ہیں، گوادر میں نیول جو بیس ہے فوجی وہ آلریڈی آپریٹو ہے، اور پاکستان اپنی نیوی کو بڑا اب اسٹرانگ کر رہا ہے، کیونکہ اس سے جو بلو واٹر اکانومی ہے اس میں اب حصہ میں انڈیا بھی کر رہا ہے، اور اسی لیے جب یہ بالا کوٹ والا تھا تو ہم نے ان کے جہاز گرائے، تو ایک سب مرین کو بھی انہوں نے لاک کر کے تو پھر چھوڑ دیا تھا کہ یہ دیکھو تمہاری، ہم سب مرینز کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں، نیول پریزنس بھی ہماری ہے، تو اب وہ نیول پریزنس اور گوادر والا ناؤ اب کک سٹارٹ ہو گئی۔ جو سی پیک سلو ڈاؤن ہوا تھا، IMF کے ذریعے سلو ڈاؤن کروایا گیا تھا، کیونکہ IMF میں شرط تھی کہ جو چائنا کے کمرشل لون ہیں وہ سارے مڈ آف دی پروگرام جو آپ کے چل رہا ہے IMF میں، وہ سارے زیرو پہ لے آئیں گے، تو اب اگر کمرشل لون ہی مزید نہیں آ سکیں گے تو پارٹ 2 تو تھا ہی کمرشل، کیونکہ کمرشل ایکٹیویٹی ہونی تھی، اب کک سٹارٹ ہوگا، اور افغانستان کے ساتھ بھی وہ فینس ہو کے، اور وہ نیا دور ہے، اور کھل کے پاکستان سامنے ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار کیا جانا تھا، اسی لیے 3 سال حکومت بھی تنقید برداشت کرتی رہی، اور سی پیک سلو رہا IMF کی وجہ سے، اور پتہ تھا کہ سلو کر دیے گئے، خود IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اور اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ریورس ہوں گی اور آگے چلیں گی، اور یہ چیریش مومنٹ جو ہے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی، جو ٹیررزم یہاں پہ کروایا گیا اور وار وہاں سے ڈریگ کر کے ہمارے طرف یہ لائی گئی، وہ اسی لیے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ویسٹ آف انڈس جو ہے وہ دیٹ از دا فیوچر آف پاکستان، جو کہتے ہیں نا کہ بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے، وہ ٹھیک ہے، اٹس دا ویسٹ آف انڈس ناؤ، جس سے ہم نے سینٹرل ایشیا اور گوادر، اور پھر گوادر سے سمندر اور سوئز کنال اور یورپ اور سارے سے ہم نے پاکستان نے کنیکٹ ہونا ہے، اینڈ پاکستان از دی پیوٹ، وہ جو ایشیا پیوٹ اوباما کہتے تھے فلپین کے ساتھ، اور وہ بات کر کے دیٹ ہیز بین پروون کہ ساؤتھ چائنا سی از اے فیوٹائل تھنگ اینڈ دیٹ از ناٹ دی پیوٹ پاکستان۔ اور امیزنگ بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ویژن کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں، قائد اعظم محمد علی جناح اسی وقت کہہ گئے تھے کہ پاکستان از دی پیوٹ آف دا ورلڈ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔